خدا علی کے عشق سے اس کو نواز دیتا ہے۔ تو مومنین مومنات ایک خاص اعلان سماعت فرما لیں۔ ہمارے علمدار کے ایک ٹیم ممبر نثار بھائی کے والد امیر علی کی کل برسی کی جو ہے وہ یہاں مجلس مختصر مجلس بھی ہوگی، مولانا پڑھیں گے، لیکن افطار بھی ان کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ تو آپ تمام مومن و مومنات سے پرزور اپیل ہے کہ وہ کل لازمی افطار میں شرکت کریں۔ اور اب میں ملتمس ہوں، اس کے علاوہ پارکنگ کے سلسلے میں، چونکہ آج آپ کو پتہ ہے کہ 6 بجے تک جو ہے وہ پارکنگ یہاں نہیں تھی، تو اگر آپ لوگوں نے ابھی کہیں ایسی جگہ دور یا ایسی جگہ کھڑی کی ہے جہاں جو لیگلی وہ پارک نہیں ہے، تو ابھی 5 منٹ کے بعد لیگلی پارکنگ روشن روڈ پر بھی ہو جائے گی اور بلیک سیل اسٹریٹ پر بھی ہو جائے گی، تو آپ وہاں ان دونوں اسٹریٹس پر آپ گاڑی پارک کر سکتے ہیں۔ اور اب میں ملتمس ہوں زوار شاہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہدیہ سلام پیش کریں۔ محسن نقوی کا کلام۔ صلی اللہ محمد آل محمد وجل۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لآلہ وصلوات لأہلہ بآواز بلند صلوات۔ محسن نقوی کا کلام میں کئی دنوں سے لے کے گھوم رہا تھا، میں نے کہا کوئی بڑے بڑے ذاکر ہوتے ہیں تو موقع نہیں ملا، آج ذاکر چھوڑے ہیں یا چھوٹے چھوٹے ہیں تو میں نے کہا آپ کو سنا دوں۔ یہ کلام تو میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، لیکن محسن نقوی شہید کا کلام ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا میرے پاس ہے، جو انہوں نے 1972 میں ہمیں دیا تھا، اور وہ ہم نے پنڈی میں ایک بنایا تھا یوم امام جعفر صادق، تو وہ ڈیرہ غازی خان سے چل کے بائی ایئر آئے تھے اسلام آباد، اور انہوں نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ میں کسی ایسے نشست میں پڑھوں جس میں جوش ملی آبادی بھی ہو۔ تو اس نشست میں جوش ملی آبادی مرحوم بھی تھے پنڈی میں جی، اور محسن نقوی تھے، انہوں نے اپنی کتاب لکھائی کہ یہ سکربلنگ جو کیا میں نے اپنے جہاز کے اندر کی ہے، تیاری کوئی نہیں کی تھی، اور انہوں نے جو اپنے ہاتھ سے لکھی تھی ان کو بہت اچھا ہینڈ رائٹنگ ہے، زبردست۔ 14 مسدس ہیں مسلسل امام جعفر صادق کے بدل، تو وہ 1972 کو میرے پاس محفوظ ہے، اور آپ کہیں گے تو آپ کو دے دوں گا، لیکن اس کا معاوضہ بہت بڑا ہوگا۔ بآواز بلند صلوات۔ قاری بنو، خطیب بنو، مولوی بنو، قاری بنو، خطیب بنو، مولوی بنو، کیا ہم کو اعتراض ہے اگر جنتی بنو؟ جو کچھ بھی دل میں آئے بڑے شوق سے بنو، حیدر کی ہمسری نہ کرو آدمی بنو۔ یہ ہمارے ذاکر تھے موچ کے، اجاز موچ، وہ جب پڑھتے تھے تو بتاتے تھے، کہتے میاں والی میں یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ غلط کام کرے نا اسے کہتے ہیں وہ غلط کام نہ کرو آدمی بنو، کہتے ہیں یہی اس نے شاعر نے کہا ہے، حیدر کی ہمسری نہ کرو آدمی بنو، مشکل میں سر جھکا کے کہو یا علی مدد۔ ہم مل کے سب پڑھیں گے تاکہ محسن نقوی کی روح خوش ہو۔ مشکل میں سر جھکا کے کہا یا علی مدد، مومن گلے لگا کے کہو یا علی مدد، باد نسیم کہتی ہے ہر گل کو چھیڑ کر تم بھی تو مسکرا کے کہو یا علی مدد، جامع ولا اٹھا کے کہو یا علی مدد، رندوں کو میں پلا کے کہو یا علی مدد، رندوں کو میں پلا کر کہو یا علی مدد، اللہ کی ہے رضا یہ قلندر کا قول ہے، منکر کا دل جلا کے کہو یا علی مدد، ہجرت میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد، بستر پہ خود سلا کے کہا یا علی مدد، سو کر خدا کی ساری رضائیں خرید لی،
جبرائیل نے جگا کے کہا یا علی مدد، آ جائے جس کے لب پہ صدا یا علی مدد، آ جائے جس کے لب پہ صدا یا علی مدد، ہوتی ہے دور سن کے بلا یا علی مدد، 9 لاکھ علی کی شان میں تاریخ ہے گواہ، خود دشمن علی نے کہا یا علی مدد۔ لگتا ہے محسن میری لحد کا منظر عجیب تھا، محسن میری لحد کا منظر عجیب تھا، جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد۔ نبی کے بعد زمانے میں کچھ رسول بنے، نبی کے بعد زمانے میں کچھ رسول بنے، میرے خیال میں جو بھی بنے فضول بنے، کو ایک شب ہی صحیح بستر پیمبر پر، کو ایک شب ہی صحیح بستر پیمبر پر، علی خدا کی قسم ہو بہو رسول بنے۔ اور اب میں ملتمس ہوں مولانا محسن رضا کاظمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، قاتلان مولا امیر پہ لعنت، برائے تعجیل ظہور یوسف سیدہ بلندتر صلوات۔ تمام تعریفیں ہیں اس کاتب تقدیر کے لیے جس نے ہماری تقدیر کے صفحات پر یا علی کی ولا لکھی یا شبیر کی عزا لکھی ہے، اور درود و سلام ہے اللہ کے ان مصطفیٰ، ان مجتبیٰ، ان مرتضیٰ بندوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے در پہ آنے والے وحشی کو بھی انسان بنا دیا ہے، انسان کو آتا دیکھا تو مسلمان بنا دیا،
मुसलमान को आते देखा तो साहिबे ईमान बना दिया है, साहिबे ईमान को देखा तो सलमान बना दिया है। जिन्होंने अपने दर पे आने वाले बेज़र को देखा तो अबू ज़र बना दिया है, जिन्होंने बेदाद को देखा तो मिकदाद बना दिया है, जिन्होंने मजबूर को देखा तो मुख्तार बना दिया है, जिन्होंने अपने दर पे आने वाले आसी को भी देखा तो हुर बना दिया है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद की साथ। आज के इस पुरफितन दौर में भाई भाई का कातिल बना हुआ है। इक्तदार का लालच, इक्तदार की हवस इंसान की आंखों से पट्टी को घुमा चुकी है। मगर आज का इंसान शायद ये क्यों नहीं समझ रहा कि ये दौलत, ये इक्तदार, ये पैसा किसी काम आने वाला नहीं है। दौलत से इंसान बिस्तर तो खरीद सकता है, नींद नहीं। माल से अच्छा घर तो बना सकता है, सुकून नहीं। कभी भी साहिबे इत्मीनान बंदे से पूछो क्या तुम्हें यह इत्मीनान पैसे से मिला है, वो कहेगा पैसा तो मेरे पास है ही नहीं। और किसी पैसे वाले से पूछो क्या पैसे से तुम्हें इत्मीनान मिल गया है, वो कहेगा जितना पैसा आता है उतना इत्मीनान जाता है। तवज्जो है, तायद कर रहे हैं मेरी आप। इंसान का इत्मीनान सिर्फ जिक्र हुसैन इब्ने अली में है। आप देख लीजिए, इस बारगाह से बाहर कोई किसी माइंड को लेके बैठा था, दिलो दिमाग में कोई ख्याल था, कभी घर का ख्याल, कभी पीछे वाले घर का ख्याल, कभी घर वाले का ख्याल, कभी घरवाली का ख्याल। तो ये सारे ख्यालात इंसान के दिलो दिमाग में हर वक्त रहते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजा हुसैन पे आ गया, ना घर का ख्याल, ना दुनिया का ख्याल। अब दिलो दिमाग में ये है, पूछा जा रहा है पढ़ने वाला कौन है, कितने बजे पढ़ेगा, मौजू क्या है, आयत कौन सी रखी है, मौजू क्या है, इख्तिताम कहां किया है, टॉपिक क्या है, कहां से अली शुरू किया है, कहां से अली खत्म किया है, मुसाहिब क्या पढ़ा है। यानी इस दर पे आके या अली का ख्याल, या हुसैन का ख्याल, या कुरान का ख्याल, या तौहीद का ख्याल। क्यों? इत्मीनान हम इसलिए पाते हैं, पूरी कायनात में वाहिद हुसैन इब्न अली है जो सब कुछ लुटा भी चुका, मगर खालिक फरमा रहा है या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना। जिसके दरवाजे पे हम आके बैठे हैं, ये नफ्स मुतमइन्ना का मालिक है, और इसी का रास्ता सिराते खुदा है। इंशाअल्लाह मैं आखिर पे ये फिक्र अर्ज करूंगा और करबला तक पहुंचूंगा। बहरहाल हमारा मौजू क्या है? सिराते खुदा। इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा। अल्लाह फरमा रहा है ये मेरा रास्ता है जो याद है सीधा है। अब तो रोजे की हालत में बैठे हैं, मुझे भी मालूम है कि आप पे मुश्किल होगी, लेकिन मैं भी तो रोजे में हूं ना भाई। इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ये मेरा रास्ता है जो कि सीधा है। फत्ताबिऊहु, तुम इसकी इत्तिबा करो। वला तत्ताबिउ सुबुल, सबील की जमा है सुबुल। और खबरदार उन रास्तों पे नहीं चलना जो तुम्हें इस रास्ते से दूर कर दे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, ये अल्लाह की तुम्हें वसीयत है, नसीहत है, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये सिरात वो सिरात है कि जिसकी दुआ हर शिया सुन्नी करता है। एक दिन में कम से कम 10 मरतबा तो अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर। सूरतुल फातिहा में यह आयत मौजूद है, और सूरतुल फातिहा के बारे में तमाम शिया सुन्नी उलमा का इत्तेफाक है, ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, नमाज नहीं होती जब तक अंदर फातिहा ना पढ़ो। यानी ये सूरतुल फातिहा अगर नहीं पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी।
اگر میرا دل کرے کہ میں سورۃ الفاتحہ کی جگہ سورہ رحمان پڑھ لوں، نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ فاتحہ کس کا کلام ہے؟ رحمان کس کا کلام ہے؟ فاتحہ والی نماز کس کی تھی؟ رحمان والی نماز کس کی ہے؟ میرا اللہ تیرا ہی تو کلام پڑھا ہے، وہ بھی جبریل لایا، یہ بھی جبریل لایا، وہ بھی تیری نماز، یہ بھی تیری نماز، وہ بھی سورہ اللہ والا، یہ بھی سورہ اللہ والا، پھر نماز باطل کیوں؟ بعید نہیں ہے، واضح توحید ہے۔ عبادت نماز کا نام نہیں، میری اطاعت کا نام ہے۔ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم اپنی مرضی سے کچھ کرو؟ بے شک اللہ والے کی جگہ پہ اللہ والا ہی لائے ہو، پھر بھی نماز قبول نہیں۔ اب حد نہیں ہو گئی؟ جب اللہ والے کی جگہ پہ تم اپنی مرضی سے کوئی اللہ والا نہیں لا سکتے تو اللہ والے کی جگہ پہ تم اپنی مرضی سے دنیا والا کہاں سے لے آئے؟ اپنی مرضی نہیں۔ توجہ ہے، جو اللہ والے کی جگہ ہے اس کے اللہ والا ہی آتا ہے اور مرضی اللہ سے آتا ہے۔ یہی میں نے 2 دن سے کہا نا، علی کو مولا ہم نے تھوڑی بنایا ہے، علی کو مولا نبی نے بھی نہیں بنایا، بلکہ علی کو مولا اس مولا نے بنایا ہے۔ کائنات میں مولا ایک ہی ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو مولا نہیں مانتے۔ پھر سنیے، کائنات میں مولا ایک ہی ہے، ہم شیعان حیدر کرار اللہ کے علاوہ کسی کو مولا نہیں مانتے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، ہم شیعان حیدر کرار، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سنیے، ہم علی کے شیعہ اللہ کے علاوہ کسی کو مولا نہیں مانتے۔ جب اللہ مولا ہے تو اللہ کے ہوتے مولا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر وہ مولا خود کہے کہ یہ مولا ہے تو پھر اس کی مولائیت کو ماننا دراصل اس کی مولائیت کو ماننا ہے۔ جو اللہ کا بنایا ہوا، بلکہ فکرہ بدلو، جو مولا کا بنایا ہوا مولا نہیں مانتا، وہ دراصل اس مولا کو بھی نہیں مانتا۔ مولا نے مولا بنایا تو ہم مجبور ہو گئے، کیونکہ ہم اس کو مولا مان چکے تھے۔ اگر اسے ہی نہ مانا ہوتا تو ہم اس کے کہنے پہ کوئی نہ مانتے، لیکن جب جسے مانا ہے اس نے ہی منوایا ہے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا۔ تو سورہ الحمد میں ہر شیعہ سنی دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ لفظی ترجمہ ہدایت کر، بعض نے کہا قائم رکھ، بعض نے کہا دکھا، البتہ جو لفظی ترجمہ ہے میں درمیان والا راستہ اختیار کرتا ہوں، اہدے ہدایت کر۔ اب اس کا ترجمہ کچھ بھی کر لیجئے، کیونکہ ہر وقت انسان کو ہدایت کی ضرورت تو رہتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو ہدایت کر، ہدایت کر، اللہ کا کہنا ہے کہ ہدایت کر، بندے سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کہو، صراط کی دعا مانگو۔ اچھا، یہ کون سا راستہ ہے؟ اس کی علامت بھی آگے بتا دی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ کائنات میں کون سے ایسے لوگ ہیں جن پہ نعمتیں نازل نہیں ہوئی؟ کیا آپ پہ اللہ کی نعمتیں نہیں اتری؟ کیا مجھ پہ اللہ کی نعمتیں نہیں اتری؟ چلو سب کچھ چھوڑو، فرعون پہ اللہ کی نعمتیں نہیں آئیں، نمرود پہ اللہ کی نعمتیں نہیں آئیں؟ اللہ کی نعمتیں تو ہر کسی کے لیے ہیں۔ تو یہ خالق کیا فرما رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی۔ آپ پہ بھی نعمت اتری اللہ کی، آپ پہ بھی اتری، مجھ پہ بھی اتری، آپ سب پہ اتری۔ کوئی بندہ پوری دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ پہ اللہ کی نعمتیں نازل نہیں ہوئی، بلکہ اتنی نازل ہوئی۔ قرآن مجید سورہ لقمان میں اللہ فرماتا ہے، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا اور تمہارے لیے برسا دی، واسبغ علیکم، برسا دی تمہارے لیے نعمتیں، چاہے ظاہری ہیں یا باطنی ہیں۔ اب ظاہری نعمتیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، باطنی نعمتوں میں بہت ساری تفاسیر موجود ہیں قرآن مجید میں، البتہ ایک تفسیر یہ ہے کہ انسان کے باطن کے اندر جو نعمتیں ہیں اور اتنی زیادہ ہے کہ بندہ خود بھی نہیں جانتا، اس عالم اکبر کے اندر جو نعمتیں پوشیدہ ہیں
ہم بھی مکمل طور پہ نہیں جانتے. تو یہ ساری اللہ نے برسا دی. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ, اسبغا کا مطلب ہے تم پر برسا دی. اسبغا اس نے برسا دی. جو شے برسائی جائے وہ قابل شمار نہیں ہوتی. بھائی بارش کا پانی برستا ہے کوئی مائی کا لاج جو قطرے گن کے دکھائے؟ نہیں. اسبغا کیا مزاج ہے قرآن کا اور کلام علی کا. علی مولا نے یہ لفظ استعمال, اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا اسبغ علیکم. علی مولا نے دعائے کمیل میں یہی لفظ استعمال کیا, یا سابغ النعم, اے نعمتوں کو برسانے والے. قرآن نے کیا کہا تھا؟ اسبغ علیکم, اس نے تم پر نعمتیں برسا دی. اور مولا علی نے کیا فرمایا؟ یا سابغ النعم, اے نعمتوں کو برسانے والے. یا دافع النقم, اے بلاؤں کو ٹالنے والے. تو اس کا مطلب ہے علی کے کلام میں وہی خوشبو ہے جو اللہ کے کلام میں ہے. اچھا یہاں بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ مولا امیر کا کلام نہیں ہو سکتا. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی اس میں تو جگہ جگہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کی گئی. علی نے معافی مانگی, میرا اللہ میرے یہ گناہ بھی معاف کر دے, میرے یہ گناہ بھی معاف کر دے. یاد رکھنا علی اس ذات کو کہتے ہیں جو گناہگاروں کا سہارا ہے. یہ کلام امیر, اس میں کوئی شک نہیں کہ مولا معصوم ہے. گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ, علی کے سائے پہ بھی گناہ کا سایہ نہیں پڑ سکتا. علی کی عصمت میں کوئی شک نہیں. عصمت کبریٰ پہ فائز ہے محمد کا وسیع, بلکہ عصمت جس کے گھر میں پلتی ہو اسے علی کہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ گناہوں کی معافی کیوں مانگی؟ آپ کے لیے اور میرے لیے. ہم تو ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے, ہمیں حیا آ رہا تھا کہ اس کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگنی ہے تو کیسے مانگے. علی نے تمہیں بھی بے سہارا نہیں چھوڑا, بلکہ دعائے کمیل تمہیں دے کے بتایا میرا کلام ہے. یہی جملے اپنی زبان پہ لانا ممکن ہی نہیں. کلام علی کا ہو اور خدا رد کر دے, یہ ممکن ہی نہیں. اور دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے. چونکہ شب قدر بھی گزری ہے اور آگے بھی شب قدر آئے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ضروری ہے کرنا. دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے. جب آپ کسی سے کوئی شے مانگتے ہیں تو پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, پہلے تعریف کرتے ہیں, پھر اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. میں نے کچھ دن پہلے عرض کیا تھا کہ فقیر آپ کے دروازے پہ آئے تو پہلے آپ کی تعریفیں کرے گا, پھر مانگے گا. آپ کی تعریفیں, آپ کے بچوں کی تعریفیں, لیکن اگر اس کی نظر آپ کے علم پہ پڑ جائے, آپ کے گھر کی چھت پہ نظر پڑ جائے, پھر آپ کی تعریفیں نہیں کرے گا. قصیدے مولا کے پڑھے گا, کیونکہ جانتا ہے گھر والا اپنے نام پہ دے یا نہ دے, علی اور علی کے بچوں کے نام پہ کبھی نہیں ڈالے گا. ہم نام علی پہ لٹاتے ہیں. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی جیب میں آتا بھی علی کے نام کا ہے اور جن کے ہاتھوں سے جاتا بھی علی کے نام کا ہے. ہمارا رزق علی کا صدقہ ہے. تو جب آپ اس کی تعریف کریں گے پھر سوال کریں, پھر وہ عطا بھی کرے گا. یہ طریقہ ہے مانگنے کا. اب دعائے کمیل اس سے بڑی مثال کوئی نہیں. علی ولی نے پہلے تعریف کی, اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء, میرا اللہ تجھے اس رحمت کا واسطہ جو تیری ہر شے پہ چھائی ہوئی ہے. یعنی پہلے اللہ کی رحمتوں کا ذکر, اللہ کی برکتوں کا ذکر, پھر فرمایا اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء, اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء, میرا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو بلاؤں کو نازل کرنے کا سبب بنتے ہیں, میرے وہ گناہ معاف کر دے جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں. اس کا مطلب ہے پہلے اللہ کی رحمت, اللہ کی برکت, اس کی رحمت کا ذکر پہلے, اپنے گناہوں کا ذکر بعد میں. یہی وجہ ہے کہ ہم علی کے در پہ آ کے پہلے علی کے قصیدے پڑھتے ہیں, آخر میں اپنی دعائیں مانگتے ہیں. ہمیں معلوم ہے علی کے قصیدے پڑھے جائے نہ علی ٹالتا ہے نہ خدا ٹالتا ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد کی ساتھ. بہرحال دعائے کمیل میرا موضوع نہیں ہے, لیکن بات سے بات آ رہی ہے تو ایک اور فکرہ عرض کرتا چلوں. خدا کی قسم دعائے کمیل سے بڑی عظیم دعا
ہو ہی نہیں سکتی، جس میں توحید بھی پوشیدہ ہے، بندگی بھی پوشیدہ ہے۔ یا سریع الرضا، کیا فکرہ ہے، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے۔ اس فکرے پہ کبھی غور کیجئے، اس سے بڑی توحید آپ کو نہیں ملے گی۔ دو بندے ہوں، آپس میں ناراضگی ہو جائے اور صلح و صفائی پہ کام پڑ جائے، کام آ جائے، منزل آ جائے کہ بھائی اب صلح کریں اور راضی ہو جائیں۔ جلدی راضی ہونے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، عموماً ایسا ہے۔ جس کے پاس اقتدار ہو وہ جلدی راضی نہیں ہوتا، اپنے گھمنڈ میں رہتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہو وہ جلدی راضی نہیں ہوتا، بھائی میں کیوں راضی ہوں، مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں۔ جلدی راضی وہ ہوتا ہے جو کمزور ہے، جس کے پاس دولت نہیں، جس کے پاس طاقت نہیں۔ علی کس سے فرما رہے ہیں، اے جلدی راضی ہونے والے، جو اقتدار کل کا مالک، جو مختار کل، جو ہر طاقت کی طاقت، جو ہر طاقت کا مصدر۔ علی فرما رہے بہت جلد راضی ہو جانے والے۔ بھائی ہم نے اور آپ نے راضی ہونا ہو تو ہم راضی ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں، بھائی آپ راضی ہو جاؤ، آپ شرطیں لکھواؤ گے، ٹھیک ہے میں راضی ہو جاتا ہوں۔ مثلا قتل کا کیس آ گیا تو مقتول کے وارثین نے کہا ہم قاتل سے اس شرط پہ راضی ہوں گے کہ اتنی زمینیں ہمارے نام کرے، اتنی جائیداد ہمارے نام کرے، اتنے پیسے دے تو ہم راضی ہوں گے۔ اللہ کو نہ تیری زمینوں کی ضرورت ہے نہ تیرے پیسے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بس رات کی تنہائی میں میری بارگاہ میں آ کے شرمندگی کا، ندامت کا ایک قطرہ آنکھوں سے نکال اور واسطہ دے علی کا، واسطہ دے زہرا کا، واسطہ دے حسن کا، واسطہ دے حسین کا، تم ان کا ذکر کرتے جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جائیدادیں اس کے نام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک شرط ہے، محبت اہل بیت۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کی سب۔ بہرحال ہم صراط خدا کی تلاش میں نکلے ہیں، اور صراط خدا تلاش کرنے کے لیے ہمیں انعامت علیہم پہ روشنی ڈالنی پڑے گی کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر نعمتیں نازل ہوئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھ پہ اللہ کی نعمتیں نازل نہیں ہوئی، سب پہ اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی۔ آپ کی توجہ ہے جو دیواروں کا سہارا لے کے بیٹھے؟ ماشاءاللہ آج میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، موج کریں، اپنی مرضی سے سنیں، بولے نہ بولے۔ تو سامعین گرامی قدر، ہر بندے پہ اللہ کی نعمتیں، شمار ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، قرآن خود کہہ رہا ہے شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں۔ یہ زمین اللہ کی نعمت، یہ زمانے اللہ کی نعمت، یہ ہماری پیدائش اللہ کی نعمت، یہ خلقت انسانیت اللہ کی نعمت، یہ چرند اللہ کی نعمت، یہ پرند اللہ کی نعمت، یہ چمکتا آفتاب اللہ کی نعمت، یہ دمکتا مہتاب نعمت، یہ آسمان نعمت، فلک ملک نعمت، عرش فرش نعمت، کرسی نعمت، حور نعمت، اولاد نعمت، والدین نعمت، شوہر نعمت، زوجہ۔ نہیں بھائی اس پہ آپ خاموش ہو گئے۔ بھائی خواتین بھی یقیناً سن رہی ہیں میری مجلس، تو بھائی سب نے کہا ہے نعمت۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ بھائی بیوی بھی نعمت ہے، ہاں بیوی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ شوہر بھی نعمت، بیوی بھی نعمت، بچے بھی نعمت، یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے نازل کر دی ہیں، شمار ہی نہیں کر سکتے، یہ تو کچھ بھی نہیں، اس کے علاوہ نعمتیں، ہر طرف نعمت۔ مولانا سجاد علیہ السلام فرماتے تھے میرا اللہ، صلوات بھیجیے امام کی ذات پہ، میرا اللہ تیری کون سی نعمت پہ شکر کروں، شکر کے طور پہ سجدہ بھی کروں تو سجدہ بھی تو تیری نعمت ہے، میں جس زبان سے تیرا شکر کروں یہ زبان بھی تو تیری ہی نعمت ہے۔ اور سامعین گرامی قدر، منعم کا شکریہ ادا کرنا یہ نیچر ہے مخلوق کی، صرف انسان کی نہیں۔ آپ ایک نجیس العین، یہ جو جانور پھرتا ہے 4 ٹانگوں والا، اب میں نام نہیں لوں گا، ویسے بھی میں ممبر پہ جانوروں کے نام نہیں لیتا، تو یہ جو جانور ہے نجیس العین، یہ کیا کرتا ہے، آپ اس کے آگے 4 دن نوالے ڈالیں، 5ویں دن آئے گا تو آپ کا جوتا چاٹے گا،
آپ کے ارد گرد چلے گا. یہ جو اپنی زبان لگا رہا ہے آپ کے قدموں کے ساتھ یا آپ کے آگے پیچھے چل رہا ہے, یہ اظہار شکر کر رہا ہے. اسے معلوم ہے یہ مجھے نعمتیں دینے والا ہے. تو نعمتیں دینے والے کا, منعم حقیقی کا شکریہ ادا کرنا یہ مخلوق کی نیچر میں ہے, فطرت میں ہے. تو پتا چلا ایک جانور شکر کرے تو اپنے آپ کو انسان کے آگے بچھا دیتا ہے. انسان شکر کرے تو اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے منعم کا شکریہ ادا نہیں کرتا پھر وہ کس سے برتر ہے اور کس سے بدتر ہے. معاف کیجئے گا, جس نے نعمتیں دی ہیں اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. ماشاءاللہ میں آیا آپ کے ہاں اور خوب مہمان نوازی ہو رہی ہے. مولا سب کو سلامت رکھیں, سب کے خانوادے سلامت رہیں, بچوں کو مالی کامیاب فرمائے, ہر قسم کی رکاوٹ و مشکلات سے دور رکھے. دنوں رات آپ کے لیے دعائیں ہیں ڈھیروں. لیکن آج سے 5 سال کے بعد آپ میں سے کسی صاحب کی میرے ساتھ ملاقات ہو جائے, کراچی میں, پنجاب میں, سندھ میں, کہیں بھی زیارات پہ ہو جائے, تو میں کہوں گا بھائی یہ تو وہی ہیں جنہوں نے مجھ پر احسان کیا تھا, شب و روز میرے لیے نعمتیں لا کے دیتے تھے. میں کیا کروں گا, کوشش کروں گا کہ کسی طریقے سے احسان جتلاؤں, وہ پورا کروں, حق ادا کروں, اور وہاں خدمت کا موقع ملے تو میں ادا کروں. کیونکہ مجھے اتنی غیرت ہے کہ ایک دن کا کھانا کامران بھائی شام کا لے کے آئے تھے اور میں ان کا شکریہ ادا کروں. جو ایک دن کا کھانا لے کے آئے اس کا شکریہ ادا کرتے ہو, اور جو ماں کی گود سے لے کر اب تک پال رہا ہے, کیا اس کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ تو بہرحال یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرنا ہماری طینت میں ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں, جتنی بھی, اول تاخر, یہ اول تاخر بھی میں نے سمجھانے کے لیے کہا. اول تو میں تب بولوں جب مجھے نعمتوں کی ابتدا کا پتہ ہو, آخر میں تب بولوں جب مجھے نعمتوں کی انتہا کا پتہ ہو. لیکن میں نے سمجھانے کے لیے, جس طرح ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کب سے ہے, اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. بھائی ہمارے پاس الفاظ کی کمی ہے, اس لیے ہم لفظ ہمیشہ کا سہارا لیتے ہیں, ورنہ ہمیشہ نہ تھا وہ تھا, ہمیشہ نہ ہوگا وہ ہوگا. نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے. یہ ہم سمجھانے کے لیے ہمیشہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کی سب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زہ شرف, عظیم شخصیت, عالم با عمل جناب علامہ شیخ اسد علی شاکری صاحب حافظہ اللہ تعالی, پروردگار سلامت رکھے. مالی کی ذات اپنی حفظ و امان میں رکھے. میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ قبلہ کی تشریف آوری ہوئی. قبلہ تشریف فرما ہے. اجازت ہے میں بات آگے بڑھوں, بس سبق سنانے کے مترادف ہے, میں اللہ کرے اب میں پڑھ سکوں. تو میں ذکر کر رہا تھا نعمتوں کا, تو علی ولی نے بھی کیا فرمایا, یا سابغ النعم, اور خالق نے بھی فرمایا اسبغ علیکم. نعمتیں بے شمار ہیں, تو نعمتوں کا شکر ادا کریں گے, اور یہ بھی قرآن کا ہی فیصلہ ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا. تو جتنی نعمتیں, میرا سوال وہی پہ, جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہمیں عطا کی, ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ سوچئے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ہے جس کے صدقے میں ساری نعمتیں ہیں. اگر وہ نعمت نہ ہوتی تو کوئی نعمت نہ ہوتی. کون سی؟ لولاک لما خلقت الافلاک. حبیب اگر تجھے نہ بناتا تو کچھ نہ بناتا. محمد ہے تو سب ہے. اب سب سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ. تو قرآن کا وعدہ تھا تم نعمتوں پہ شکر کرو, میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. بھائی اب سوال, کس نے اس نعمت کا شکر کیا اور کس نے اس نعمت کا کفر کیا؟ مجھے بتاؤ. جو نبی کو اپنے جیسا نبی کہتے ہیں,
وہ شکر کر رہے ہیں. اپنے جیسا بشر کہتے ہیں وہ شکر کر رہے ہیں. نہیں. جو نبی کے بلانے پہ بھی نہ آئے کیا یہ شکر نعمت ہے؟ نہیں. جو نبی کے مانگنے پہ بھی نہ دے کیا یہ شکر نعمت ہے؟ نہیں. جو نبی کے منوانے پہ بھی نہ مانے کیا یہ شکر نعمت ہے؟ نہیں. تو اللہ کا وعدہ ہے شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کروں گا. بھائی ایک ہوتا ہے منطوق، ایک ہوتا ہے مفہوم. اس آیت کا مفہوم یہی نکلتا ہے شکر نہیں کرو گے تو پھر نعمتوں میں اضافہ بھی نہیں کروں گا. یہی وجہ ہے انہوں نے اس عظیم نعمت کا کوئی شکر ادا نہیں کیا اور اللہ نے انہیں محمد کے بعد کوئی محمد جیسا بھی عطا نہیں کیا. یہ وہ قوم ہے خدا کی قسم جس نے محمد کو ویسا مانا جیسا اللہ نے منوایا. ہم نبی کو 40 سال کے بعد نبی نہیں مانتے بلکہ ہم نبی کو تب بھی نبی مانتے تھے جب آدم بن رہا تھا. ہم نبی کو تب بھی نبی مانتے تھے جب عبد المطلب کی صلب میں آیا. ہم نبی کو تب بھی نبی مانتے جب ابو طالب کے گھر سے کھاتا رہا تھا. تو ہم نے مانا گویا ہم نے شکر کیا. اللہ کا کیا وعدہ تھا؟ شکر کرو گے تو اضافہ کروں گا نعمتوں میں. شکر کیا کرو علی والو. اللہ نے تمہیں نعمت محمد میں شکر کرنے کے نتیجے میں ولایت علی عطا کر دی. یہ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم. تم شکر کرتے جاؤ میں نعمتیں دیتا جاؤں گا، اضافہ کروں گا. اب کہہ وہ رہا ہے جس کے ہاں نعمتوں کی کمی نہیں. اور یہ آیت ایک دن کے لیے ایک وقت کے لیے تھوڑی ہے، یہ تو قیامت تک کے لیے ہے. اب جب تک تم شکر کرتے جاؤ گے بھائی تب تک نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. تم نے محمد کا شکر کیا اللہ نے علی دے دیا. تم نے پھر ولایت علی پہ شکر کیا اللہ نے حسن دے دیے. تم نے مولا حسن پہ شکر کیا اللہ نے حسین دے دیے. تم نے حسین کا شکر کیا اللہ نے سجاد دے دیے. تم نے سجاد کا شکر کیا اللہ نے باقر دے دیے. تم نے باقر کا شکر کیا اللہ نے جعفر دے دیے. تم نے جعفر کا شکر کیا اللہ نے کاظم دے دیے. تم نے کاظم کا شکر کیا اللہ نے رضا دے دیے. تم نے رضا کا شکر کیا اللہ نے تقی دے دیے. تم نے تقی کا شکر کیا اللہ نے نقی دے دیے. تم نے نقی کا شکر کیا اللہ نے عسکری دے دیے. تم نے عسکری کا شکر کیا اللہ نے مہدی عطا کیا علیہم السلام. تو سامعین اکرام یہ قدر یہ جنہیں آج مہدی کی غیبت اچھی نہیں لگتی ان کے بڑوں نے محمد کی نبوت کا شکر ادا نہیں کیا تھا. یہاں رک کے ایک فکر عرض کرتا چلوں اپنے نوجوانوں سے کہ خبردار ہر کسی سے اتنی جلدی متاثر نہ ہوا کریں. کوئی بندہ اگر اپنی کتابوں سے ہمارے حق میں 2-4 روایتیں پڑھ لے تو اسے اپنا سگا نہ سمجھا کرے. علم کا دروازہ ہمارے پاس ہے. ہمیں علم لینے کے لیے غیروں کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں. غیروں کو علم لینے کے لیے ہمارے در پہ آنا چاہیے. یہ ہمارے پنجاب میں نام نہیں لوں گا خیر ایک بات نکلی. ایک صاحب نے کہا کہ اگر شیعوں کا امام زندہ ہے تو آج جو بھی زندہ ہو آج کے دور میں کم از کم اس کے ساتھ رابطہ تو ہونا چاہیے، کوئی واٹس ایپ نمبر تو ہونا چاہیے. تو امام زمانہ کا واٹس ایپ نمبر کیا ہے؟ میں اس سے پوچھتا ہوں اللہ کا واٹس ایپ نمبر کیا ہے؟ چلو ان کو انہی کی زبان میں جواب دیتا چلوں. ہاں ہمیں تو نمبر مل گیا جہاں سے اللہ مل جاتا ہے، لیکن تمہارے مقدر میں یہ نمبر نہیں ہے. وہ نمبر ایک ہی ہے 5 12 14. یہ نمبر ہو تو اللہ بھی ملتا ہے امام زمانہ بھی ملتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد والے محمد کے ساتھ. بہرحال یہ جو نعمت اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی. یہ کون سی نعمت ہے؟ قرآن مجید نے ایک مرتبہ پھر آواز دی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کے دن اللہ ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا. معصوم نے فرمایا نحن النعیم،
وہ نعمت جس کا سوال ہوگا وہ ہم 14 کی محبت ہے، وہ محبت اہل بیت ہے۔ تمام شیعہ مکاتب فکر کے مفسرین نے اور اکثر اہل سنت مصادر میں یہی موجود ہے کہ اس نعمت عظمیٰ سے مراد ولایت محبت محمد و آل محمد ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ بارے دیگر صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ بس میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کر سکتا، مختصر بات کلوز کرتے ہیں اور قبلہ سے دعا۔ اچھا، جو آیت ہم لے کے چلے ان ھذا صراطی مستقیمہ، یہ میرا صراطی میرا راستہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ میں کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ ہے۔ راستہ ایک ہے، مالک دو ہے۔ کبھی اللہ فرماتا ہے یہ میرا راستہ ہے، اور کبھی فرما رہا ہے ان لوگوں کا راستہ ہے۔ اور یہ بات تو طے ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ اطاعت اس کی کریں گے جو معصوم ہوگا، جو معصوم ہوگا، غیر معصوم کی اطاعت نہیں ہو سکتی، یہ اپنی جگہ طے شدہ۔ اب یہ لوگ وہ ہونے چاہیے کہ جن پر نعمتیں جو برسائی گئی ہیں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا میرا راستہ، اور ایک مقام پہ فرمایا ان لوگوں کا راستہ۔ راستہ ایک، مالک دو، تو معلوم ہوا یہ وہ لوگ ہیں جن کی ملکیت اس کی ملکیت ہے، جن کی مشیت اس کی مشیت ہے۔ جو راضی ہو تو وہ راضی ہوتا ہے، جو ناراض ہو تو وہ ناراض ہوتا ہے، جو لعنت کرے تو وہ لعنت کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ جتنی بھی نعمتیں ہم تک پہنچی، سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ میں آسان سی مثال دوں تاکہ ہر خاص و عام کے ذہن کی دہلیز پہ میری بات اتر جائے۔ ابھی افطاری ہوگی اور افطاری کے بعد یہاں نیاز تقسیم ہوگی۔ شاہ صاحب پریشان کیوں ہو گئے؟ ہے نا افطاری آج؟ اچھا بھائی، اب رہے نہ رہے، میں نے تو آج پہلے پڑھ لیا، مجھے پہلے فکر ہوتی تھی۔ نیاز تقسیم ہونے لگی، اور ماشاءاللہ شاہ صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقا اور دوست احباب اراکین ہیں انجمن کے، یہ سب کھڑے ہو گئے دروازے پہ، انہوں نے تقسیم کرنا شروع کی۔ مثلا اب جو یہاں نیاز چل رہی ہے میں اسی کا نام لے لیتا ہوں۔ انہوں نے چاول تقسیم کرنا شروع کی مثال کے طور۔ اب ایک صاحب آ گئے، انہوں نے ان سے کہا کہ نہیں بھائی، مجھے اس سے بھی اچھی نیاز چاہیے۔ خیر نیاز اچھی ہوتی ہے، جو بھی ہو، مثال سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، مجھے اس سے بھی اچھی نیاز چاہیے۔ انہوں نے بھی چاولوں سے بھر کے وہ قورمہ وغیرہ پیش کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، مجھے اس سے بھی اچھی مثال چاہیے، نیاز چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کچھ تربوز اور جو بھی آج ہوتا ہے وہ تقسیم کر دیا۔ ایک صاحب آگے، بھائی مجھے اس سے بھی اچھی نیاز چاہیے، وہ بھی برگر وغیرہ لے آئے۔ اب جب آ کے کہنے لگا نا اس سے بھی اچھا، اس نے کہا بس اب تمام ہو گئی، جو اچھا تھا سب سے میں نے وہی آخر پہ دیا، اس کے بعد اینڈ ہو گیا۔ تمام اس کے بعد ہوتا ہے جس کے بعد کوئی گنجائش نہ ہو۔ اللہ نے جتنی نعمتیں دی، اب تلاش کرو وہ کون سی نعمت تھی جس پہ نعمتیں دینے والا کہہ رہا ہے اب بس، اس کے آگے گنجائش کوئی نہیں۔ اچھا بس وہ کر رہا ہے جس کے خزانے میں کمی بھی کوئی نہیں۔ اللہ جانے پھر وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ خدا کی قسم، غدیر کا میدان، ذات وحدت کا فرمان، جبرائیل درمیان، پالان پہ پالان، اوپر نبیوں کا سلطان، ہاتھ میں کل ایمان، جو خوش ہوا سلیمان، جو جلا وہ شیطان۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ جس نعمت پہ وہ کہے بس، اسے ولایت علی کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت، نعمت عظمیٰ ہماری ولایت ہے۔ اور خدا کی قسم جس کے پاس یہ نعمت ہو، پھر اسے چھوٹی موٹی نعمتوں کے دور ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے میرے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک سائل آیا اور عرض کیا یا اپنا رسول اللہ، غریب ہوں، گھر میں فاقے ہیں، دعا فرمائیے۔
आका ने फरमाया इस तरह मत कहो, तुमसे बड़ा तो अमीर ही कोई नहीं। बंदा परेशान हो गया, मौला झूठ मैं भी नहीं बोल रहा, मगर आपकी सदाकत में शक भी नहीं, फिर बताइए मैं कैसे अमीर हो गया? आका ने फरमाया अपने पास हमारी विलायत रखते हो या नहीं? कहता है मौला बिल्कुल रखता हूं। फरमाया फिर मुझे बताओ, एक तरफ हमारी विलायत और दूसरी जानिब दुनिया भर का साजो सामान, माल जवाहर, सोने चांदी अंबार लगाया जाए और कहा जाए ये ले लो, विलायत दे दो, सौदा कर लोगे? कहता है मौला मर जाऊंगा, सौदा नहीं करूंगा। फरमाया शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें वो दौलत अता की है जिसके जमाने में सौदे भी नहीं होते। ये विलायत उस्मा, नेमत उस्मा है। बिहम्दिल्लाह बिहम्दिल्लाह। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरात अल्लाह का रास्ता, इन्ना हाज़ा सिराती, ये मेरा रास्ता है, मुस्तकीमा सीधा, फत्तबिऊहु, इसकी इत्तिबा करो। सिरात का मतलब क्या है? सबील का मतलब क्या है? रास्ता। दोनों का मतलब एक, मगर कुरान मजीद में सूरतुल फातिहा में फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे चलो। और वहां फरमाया एक मुकाम पे वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह, खबरदार कहना तो दूर, ख्याल भी ना करना कि वो मुर्दा है। कौन? कुतिलू फी सबील, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाए। सबील का मतलब रास्ता, सिरात का मतलब, कामरान भाई वहां वो देखे जिसे मैं नजर ना हूं। सबील का मतलब रास्ता, सिरात का मतलब रास्ता। मेरा सवाल है जब दोनों का मतलब एक है तो वहां सिरात क्यों फरमाया, यहां सबील क्यों फरमाया? यहां ये फरमा देता कुतिलू फी सिरातिल्लाह, या यहां ये फरमा देता इहदिनस सबीलल मुस्तकीम, मगर यहां सबील वहां सिरात, माना दोनों का एक। देखिए अरबी जुबान बड़ी वसी जुबान है और ऊपर से कुरान हो जो कलाम इलाही, फसाहत और बलागत का ऐसा सरचश्मा। अरबी में रास्ते के लिए बड़े अल्फाज इस्तेमाल हो कुरान मजीद में, मसलन तरीक रास्ता, मशरब रास्ता, सबील रास्ता, सिरात रास्ता। किबला की मौजूदगी में दुआ लेना चाहता हूं बात बयान करके। सबील रास्ता, सिरात रास्ता। मैं इसे आसान अल्फाज में समझाऊं तो यूं कह सकता हूं, एक होता है कुल्ली रास्ता, एक होता है जुज़वी रास्ता। मसलन आप रोड पे ड्राइव करते हैं, आपने एक रोड पे ड्राइव के दौरान ये देखा होगा कि रोड के ऊपर व्हाइट कलर के कुछ साइन बने होते हैं जमीन पे, ऐसा है। अब वो साइन आपको बताएगा कि आपने यहां से राइट होना है, यहां से टर्न लेना है, ऐसा ही है। बज़ाहिर ये एक रास्ता है मगर इसके अंदर छोटे छोटे रास्ते हैं। ये जो जुज़वी रास्ते हैं इसे सबील कहते हैं, ये जो मिलके एक बना है इसे सिरात कहते हैं। अब तवज्जो रखिए, कुरान कहता है कुतिलू फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो वो शहीद है। क्या मतलब? इस्लाम मुख्तलिफ जुज़ियात से मिलकर बना, नमाज एक जुज, रोजा एक जुज, हज एक जुज। बस जो हालत नमाज में कत्ल हो वो भी शहीद, जो हालत रोजा में कत्ल हो वो भी शहीद, जो हज करता मारा जाए वो भी शहीद, जो अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करता मारा जाए वो भी शहीद, जो इल्म हासिल करता मारा जाए वो भी शहीद, जो तवल्ला करता मारा जाए वो भी शहीद, जो तबर्रा करता मारा जाए वो भी शहीद, जो मजलूम का गम मनाता मारा जाए वो भी शहीद। जो एक जुज के दौरान कत्ल हो वो शहीद है, और जो पूरा दीन बचाता कत्ल हो वो शहीद नहीं सैयद और शोहदा बनता है। तो इसका मतलब यह है कि जिसे शहादत चाहिए, बल्कि यूं कहूं जिसे हयात सरमदी और अबदी चाहिए, उसे चाहिए कि हुसैन के दर पे आ जाए, यहां से जिंदगियां बांटी जाती हैं। हुसैन इब्न अली ने सिर्फ नमाज को नहीं बचाया बल्कि नमाज को भी बचाया है।
روزے کو بھی بچایا ہے. سارا اسلام اپنی زندگی کی آخری سانسیں لیتا ہوا جس کے دروازے پہ آ کے ہمیشہ کی زندگی کی بھیک مانگے اس کریم کو حسین کہتے ہیں. اسے حسین. یہ راستہ انہی لوگوں کا ہے جنہوں نے اس راستے کو بچایا ہے. بس زیادہ زحمت نہ دوں, 2 جملے سن لیجئے. آج 21 رمضان کا دن بھی گزر رہا ہے. کوفہ میں علی کی بیٹیاں اجڑ گئی ہیں. یہ آج کا دن روز عاشور سے کم نہیں. کوفہ میں کوفہ کی عورتوں نے بنت علی کو 3 رنگوں میں دیکھا ہے. ایک مرتبہ تب دیکھا جب بابا کے ساتھ شہزادی بن کے آئی تھی, اسی کوفہ میں آئی تھی. اور آج کوفہ کی عورتوں نے دیکھا وہی شہزادی پردیس میں یتیم ہو گئی ہے. اجرکم علی اللہ. جو سمجھ گئے انہوں نے ہائے کی, جو نہیں سمجھے میں سمجھا دوں. تیسرا رنگ زینب کا تب دیکھا گیا جب شہزادی بن کے نہیں آئی, ہاتھوں میں رسیاں. اسی کوفہ میں امیر کی بیٹی قیدن بن کے آئی ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اللہ تمہارا پرسہ قبول کرے. شب و روز عزاداری کر رہے ہو, بی بی سیدہ تمہیں کوئی غم نہ دیں. بس عزادارو, آج کے دن مولا امیر کی وصیتیں, مولا کے اشارے, بیٹیوں سے باتیں, بیٹوں کو قریب بلا کے وصیتیں کرنا, علی کی بیٹی کو بار بار کوفہ کا وہ مستقبل کا وقت یاد دلا رہا ہے اور رو رو کے یہی بتایا جا رہا ہے زینب ایک وقت آئے گا تو اسی کوفہ میں قیدن بن کے آئے گی. عزادارو, آج باپ موجود تھے, بھائی موجود تھے. آج بھائیوں کی موجودگی میں زینب کے لیے کسی کی جرت نہ تھی کوئی بی بی کے گھر کو آنکھ اٹھا کے بھی دیکھتا. لیکن ایک وقت آیا اسی کوفہ میں یہی زینب کبریٰ ہاتھوں میں رسیاں جب بازار میں داخل ہوئی نا, روایت کہتی ہے یہودیوں کے محلے میں یہ قافلہ پہنچا. ایک منادی نے ندا دی, یہودیوں تمہیں یاد ہوگا علی نے خیبر میں تمہارے بڑوں کو مارا تھا, آؤ جس نے علی سے بدلہ لینا ہے. آج علی کی بڑی بیٹی تمہارے کوفہ میں مہمان بن کے آئی. یہ اعلان ہونا تھا, کوفہ کی عورتیں چھتوں پہ آ گئی, خالی ہاتھ نہیں آئی. کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا, کسی کے ہاتھ میں آگ تھی, کوئی پتھر مارتا, کوئی آگ کے انگارے برساتا. عزادارو, یہ مرحلہ زینب نے برداشت کیا, مگر ایک مقام ایسا آیا جب کوفہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے صدقے کی کھجوریں زینب کے بچوں پہ پھینکی. بنت علی تڑپ گئی اور فرمایا اے کوفہ والو, صدقہ تو علینا حرام, صدقہ ہم پہ حرام ہے. یہ فکرہ ایک کوفی عورت نے سن لیا, قریب آ کے کہنے لگی اے قیدن, صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے. من انت, بتا تو کون ہے. بی بی نے فرمایا بتا اہل بیت کو جانتی ہے. کہنے لگی ہاں, پہلا محمد ہے, آخری حسین ہے. اب زینب نے نوکے نیزہ کو دیکھا, اب پہچان یہ میرا بھیا حسین. اجرکم علی اللہ. بس عزادارو, آج کا دن بڑی قیامت کا دن ہے. علی نے بیٹیوں کو بلا کے وصیتیں کرنا شروع کی اور فرمایا میرے بچوں, مسجد کو خالی نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, تقوی کو اختیار کرنا. زمانے تک حسن حسین کے ذریعے یہ وصیتیں مولا نے پہنچا دی اور وصیت کے مطابق غسل بھی ہو گیا, کفن بھی پہنایا گیا. اب مولا کا حکم تھا حسن حسین ایک جانب سے میرا جنازہ اٹھانا, دوسری جانب سے نہ اٹھانا, جنازہ جانے میرا خدا جانے. عزادارو, حسن نے کندھا دیا, ایک حسین نے کندھا دیا. کوفہ کی گلیوں سے علی کا جنازہ اٹھ رہا ہے. عزادارو, قیامت کا منظر میں ایک فکرہ کہوں گا, ذرا تصور کیجئے. یا علی, آپ خوش قسمت ہیں, ایک بیٹے نے ایک پہلو اٹھایا, ایک پایا دوسرے نے اٹھایا. لیکن مولا ذرا ان دونوں کے جنازوں کو دیکھنا, دونوں کا اپنا مقدر. ایک کے جنازے پہ تیر, دوسرے کا تیروں پہ جنازہ.
अजरुकुम अल्लाह। मौला हसन ने नमाज जनाजा पढ़ाई, बाबा को लाद के हवाले किया। अज़ादारों, आप सुनते हैं ना, कब्र ज़हरा को छुपाया गया, लेकिन याद रखना अली से बड़ा भी कोई गरीब ना था। रिवायतें कहती हैं मेरे मौला अली की कब्र को भी छुपाया गया। इमाम सादिक के दौर में पता चला कि यहाँ अली की कब्र है। बस अज़ादारों, आखिरी फिक्रा, अभी ताबूत आ जाएगा, जी भर के मातम करना। जब हसन मुश्तबा बाबा को दफन करके अपनी उजड़ी बहनों के पास घर आने लगे, अभी रास्ते में थे, हाय यतीमों को दिलासे देने वाला अली, हाय बेकस का सहारा अली। रास्ते में क्या देखा? गली के एक कोने में एक नादार, एक बेचार, एक नबीना रो रहा है, ऊंची ऊंची आवाजों में गिरिया कर रहा है। हसन करीब आए, फरमाया बंदा खुदा क्या हो गया? कहने लगा 3 दिन हो गए मुझे कोई खाने खिलाने वाला नहीं आया, मुझे पानी पिलाने वाला नहीं आया। और मेरे मौला ने पूछा अरे बता तो सही वो कौन था? कहने लगा मुझे अपना नाम नहीं बताता था, यही कहता था एक दोस्त है जो दूसरे दोस्त के पास बैठा। हसन ने फरमाया अरे कोई तो निशानी होगी। तड़प के कहने लगा तेरा लहजा उसके लहजे से मिलता। मेरे मौला ने फरमाया इन्ना लिल्लाह, ओ मेरा बाबा ओ दुनिया से चला गया, ले आओ जनाजा। ताबूत उठा, ये हसन के साथ कब्र अली पे आया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातमे हुसैन। हाय अली या अली, 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 हाय अली या अली। मोमिनो हैदर कर्रार का मातम कर लो, मोमिनो हैदर कर्रार का मातम कर लो, मोमिनो हैदर कर्रार का मातम कर लो। हाँ मोहम्मद के अलमदार का मातम कर लो, मोमिनो हैदर कर्रार का मातम कर लो। खाक उड़ाओ के अली शेर खुदा मार गए, खाक उड़ाओ के अली शेर खुदा मार गए। बाजुए अहमद मुख्तार का मातम कर लो, मोमिनो हैदर कर्रार का मातम कर लो, मोमिनो हैदर कर्रार का मातम कर लो। जिसके दर से ना गया खाली सवाली कोई, जिसके दर से ना गया खाली सवाली कोई, उस सखी साहिबे किरदार का मातम कर लो, मोमिनो हैदर कर्रार का मातम कर लो, मोमिनो हैदर कर्रार का मातम कर लो। जो के पांचों में भी हैं, 12 इमामों में भी हैं, जो के पांचों में भी हैं, 12 इमामों में भी हैं। सारे नबियों के मददगार का मातम कर लो, मोमिनो हैदर कर्रार का मातम कर लो, मोमिनो हैदर कर्रार का मातम
سرکار کا ماتم کر لو مومنوں حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنوں حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنوں حیدر کرار کا ماتم کر لو. مل کے جبریل کے استاد کا پرسہ دے دو. مل کے جبریل کے استاد کا پرسہ دے دو. صاحب دلدلو تلوار کا ماتم کر لو مومنوں حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنوں حیدر کرار کا ماتم کر لو. اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیریں. اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیریں. کوثری جام کے مختار کا ماتم کر لو مومنوں حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنوں حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنوں حیدر کرار کا ماتم کر لو. کوفہ ہو کر وہ بلا شام سے آتی ہے صدا. کوفہ ہو کر وہ بلا شام سے آتی ہے صدا. اجڑے سادات کے گلزار کا ماتم کر لو مومنوں حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنوں حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنوں حیدر کرار کا ماتم کر لو. مومنوں حیدر کرار کا ماتم کر لو. مومنوں حیدر کرار کا ماتم کر لو. مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے. 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 فرق سے اونچی لہو کی دھار ہے. مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے. مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے. آہ داماد پیمبر کے لیے آہ داماد پیمبر کے لیے آہ داماد پیمبر کے لیے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار ہے. مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے. مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے. کہہ رہا ہے زخمی سر سے بہہ کے خون. کہہ رہا ہے زخمی سر سے بہہ کے خون. کہہ رہا ہے زخمی سر سے بہہ کے خون. دوسرا سجدہ بہت دشوار ہے. مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے. مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے. رات تک آباد تھا حق کا مکان.
رات تک آباد تھا حق کا مقام، رات تک آباد تھا حق کا مقام، صبح کو جڑی ہوئی سرکار ہے، مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے، مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے، فرق پاک مرتضیٰ میں تیغ ہے، فرق پاک مرتضیٰ میں تیغ ہے، یا کلام اللہ میں تلوار ہے، مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے، مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے، حق علی یا علی، حق علی یا علی، علی 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد متوجہ و زیارت متوجہ زیارت. السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا صفوت اللہ، السلام علیک یا امین اللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیجین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا مولاي وعلى انصارک المستشہدین معک جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک ایھا المدفون بارض طوس، السلطان ابو الحسن علی بن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب العرش والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا شریف القرآن، السلام علیک یا قام الکفر والطغیان، السلام علیک یا دافع الظلم والعدوان، عجل اللہ تعالی فرجک، مسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجك. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.